ٹونی اپنی ساس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ٹونی ایک غریب عورت تھی۔ ٹونی کی بیٹی سنہری بھی ٹونی کے ساتھ ہوتی تھی۔ ٹونی کا شوہر دوسرے شہر میں کام کی تلاش میں گیا ہوا تھا اور وہ بیچارہ بہت محنت کرتا تھا، کیونکہ جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں اس کے شوہر کا کام نہیں تھا، اس لیے اس کو دوسرے شہر جا کر کام کرنا پڑا۔ ٹونی اور اس کی ساس اکٹھی رہتی تھی۔ ٹونی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ کالو کوا اور گوری کوی ٹونی کو بہت باتیں سناتے اور بہت کام لیتے تھے اور پیسے بھی پورے نہیں دیتے تھے۔ گوری تو بہت مغرور تھی۔ ٹونی نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ٹونی نے کہا میرے شوہر سے میری بات کروا دو، تو پھر کالو کوے نے احسان کرتے ہوئے فون پر اس کی بات کروائی۔ ٹونی نے اپنے شوہر سے کہا کالو جی آپ کہاں ہیں؟ یہاں پر ماں کی دوائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور گھر کا کرایہ بھی دینا ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں پر کالو کوے نے کہا ارے ٹونی میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، یہاں پر بھی میرا اتنا کام نہیں ہے، تھوڑے بہت پیسے کما پاتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتا ہوں، لیکن تم پریشان مت ہونا، جلد ہی میں کچھ کروں گا۔ پھر ٹونی نے کہا آپ جلدی گھر آنے کی کوشش کریں، ہم بہت پریشان ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، کیونکہ کالو کوا اور گوری کوی اس کو گھور رہے تھے کہ جلدی سے فون واپس کرو۔ پھر ٹونی نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جلد ہی میں آپ کے باقی پیسے بھی لوٹا دوں گی، کیونکہ گوری نے اس کو پیسوں کا تقاضا بھی کیا تھا کہ ہمارا قرض واپس کرو، اور ٹونی بہت پریشان تھی، لیکن وہ دونوں اس کی پریشانی نہیں سمجھ رہے تھے۔ ٹونی نے ان سے کہا کہ کچھ پیسے ادھار دے دیں تاکہ ہم کچھ کھانا کھا سکیں، لیکن گوری کوی اور کالو کوے نے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر ٹونی گھر واپس آئی اور ماں کو ساری بات بتائی کہ کس طرح اس کے شوہر سے بات ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ جلد آنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ بھی وہاں پریشان ہے۔ اس کی ساس نے کہا پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں، کیونکہ جب آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیو کو لائک نہیں کرتے نا، تو بالکل بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔ اس کی ساس نے کہا کہ میرے پاس کچھ دال اور چاول رکھے ہیں، کچھ سبزی بنا لیتے ہیں۔ پھر ٹونی اڑ گئی دوسرے شہر اپنا کام دیکھنے کے لیے، اور دوسرے جنگل میں جا کر اس کو لکڑیاں کاٹنے کا کام مل گیا۔ اس نے دن رات محنت کی، صبح سے شام ہو گئی۔ ٹونی بہت محنت سے لکڑیاں کاٹ رہی تھی، کیونکہ اس کو گھر لے کے جانے تھے کچھ پیسے۔ پھر شام کو اس نے مالک سے کہا مالک مجھے پیسے دے دیں۔ مالک نے کہا ارے آج تو میں نے سارے پنچھیوں کو بانٹ دیے ہیں، پیسے تو ختم ہو گئے ہیں، کل لے لینا۔ ٹونی نے کہا مجھے آج چاہیے تھے، لیکن اس نے بات نہیں سنی۔ پھر ٹونی پریشان ہو کر وہاں سے اڑ گئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی ساس نے کہا بیٹی آج تو بس مٹھی بھر چاول ہیں گھر میں رکھے ہوئے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹونی نے کہا ماں جی آج ہمیں ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، باہر دیکھیں تو بادل کتنے آ گئے ہیں۔ پھر اس کی ساس نے وہی تھوڑے سے چاول بنائے اور چٹنی کے ساتھ کھانے لگے۔ ٹونی نے کہا ماں جی گھر ٹوٹنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، ایسا کرتے ہیں جلدی جلدی کھا لیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ابھی کھا ہی رہے تھے کہ اچانک ہی بہت تیز کی بارش آئی اور بہت زیادہ ہوا چلی تو ان کی چھت اڑ گئی۔ اس کی ساس نے کہا بیٹی اب ہم کیا کریں گے، اس چھوٹی سی بچی کو لے کر کہاں کہاں جائیں گے، چھت تو اڑ گئی ہے اور بارش سے پورا گھر پانی سے بھر رہا ہے۔ ٹونی نے کہا ماں جی ہم کچھ کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ گھر پانی سے بھرنے والا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اپنی ساس کو اور ایک گھنے پیڑ کے نیچے رات کے لیے بیٹھ گئے۔ بارش بہت زیادہ تیز تھی، صبح ہوئی تو بارش رک گئی تھی۔ ٹونی نے کہا ماں جی اب کیا کریں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹی ابھی ہمیں وہ اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کی چھت بنانی پڑے گی۔ ٹونی نے کہا ماں جی وہ گھر تو پہلے سے ہی ٹوٹا پھوٹا ہے، اس پر مزید محنت کریں گے تو ہماری محنت ہی ضائع ہو جائے گی، ہم نیا گھر بنائیں گے، بانس کا گھر بنائیں گے۔ پھر ٹونی نے بہت محنت سے بانس کاٹنے شروع کیے، کیونکہ بانس بہت زیادہ تھے۔ پھر اس نے اپنی محنت سے، اپنے بازوؤں سے اور اپنے پنکھوں سے زور لگا لگا کر اس نے ایک بہت ہی پیارا سا گھر بنا لیا۔ اتنا پیارا گھر دیکھ کر پورا جنگل حیران تھا، کیونکہ ٹونی کی محنت رنگ لائی تھی۔ سارے پنچھی آ گئے اور انہوں نے کہا ارے ٹونی بہن ہمیں بھی ایسا گھر بنا دو، ہم تو ایسا گھر سوچ بھی نہیں سکتے، تم نے تو اپنی عقل اور اپنی محنت سے اتنا پیارا گھر بنا دیا۔ پھر ٹونی سارے پنچھیوں کو گھر بنا کر دینے لگی بانس کے، اور اس کے پاس منہ مانگے دام لے آنے لگے۔
اب تو ٹونی بہت ہی امیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے پہلے گھر سے بھی زیادہ پیارا گھر بنا لیا اور کالو کوا بھی واپس آ گیا اور بہت خوش ہوا، کیونکہ ٹونی نے بہت محنت کی تھی اور محنت سے سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اور کالو کوا بھی اب ٹونی کے ساتھ ہی محنت کرنے لگا گھر بنانے میں۔ اب وہ سب ضرورت کی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ اب تو سارے بہت خوش تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک ایسی کہانی جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو۔